بدترین شخص یعنی برا شخص کون ہے؟ بدترین شخص کون ہے؟ تاجدار رسالت، شہنشاہ انبیاء، امام الانبیاء، تاجدار انبیاء، حبیب کائنات، حبیب پروردگار، سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں سب سے برے شخص کے بارے میں نہ بتاؤں؟ پھر خود ہی ارشاد فرمایا سب سے برا شخص وہ ہے جو اکیلا کھائے اور اپنے مہمان کو کھانے سے روک دے۔ سب سے برا شخص وہ ہے، اب اس بات کو، اس حدیث کو توجہ سے آپ نے سماعت فرمانا ہے کہ فرمایا سب سے برا شخص وہ ہے جو اکیلا کھائے اور اپنے مہمان کو کھانے سے روک دے، اور تنہا سفر کرے، اور اپنے غلام کو مارے۔ اکیلا کھائے، اپنے مہمان کو کھانے سے روک دے اور تنہا سفر کرے۔ اب اس وقت یہ ہوتا تھا کہ لوگ سفر کرتے تھے، جو وہاں کا علاقہ تھا، اب تو سواریاں، موٹر سائیکلیں، گاڑیاں اور بڑی بڑی گاڑیاں اور جہاز اور ماشاءاللہ جدید ترقی کا دور ہے۔ اس وقت جو ہوائی جہاز ہوا کرتا تھا، وہ یوں سمجھ لیں کہ وہ اونٹ ہوائی جہاز ہوتا تھا، یعنی وہ سواری ہوتی تھی، گھوڑے سواری، گدھے، یہ سواریاں، اور لوگوں کی دشمنی اور ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی تھی، سالوں سال وہ دشمنیاں چلتی تھی۔ تو اس میں وہ اکیلا کوئی قابو آ جاتا تھا تو اس کے ساتھ پھر ظلم کی انتہا کی جاتی تھی۔ اس لیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تنہا سفر کرے، یعنی برا شخص وہ ہے جو خود کھائے، اکیلا کھائے، اپنے مہمان کو روکے، کھانے سے روک دے، اور تنہا سفر کرے اور اپنے غلام کو مارے۔ اس وقت غلام خریدے جاتے تھے، پیسے دیے، یک مشت اسے خرید لیا، پھر اپنی مرضی کے ساتھ اسے چلاتے، اسے یعنی جو کام لینا بکریوں پہ، اونٹوں پہ لگا دیا، یا جو بھی محنت مزدوری کروانی ہوتی تھی اس سے کرواتے تھے۔ مگر اب وہ اپنی مرضی سے نوکر زندگی گزار نہیں سکتا تھا، یعنی وہ جو غلام خریدتے تھے وہ اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتے، یہ جب چاہتے اسے مارتے۔ ایسا ظالم معاشرہ تھا، جب چاہتے اسے مارتے، جیسے چاہے بھوکا رکھتے، چاہے کھلاتے، نہ دل کر نہ کھلاتے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے غلام کو مارے گا یہ سب سے برا شخص ہے۔ اب اس وقت جو صورتحال ہے، اس وقت تو خریدے جاتے تھے، اب یہ صورت آ جاتی ہے کہ ایک ملازم ہے، دکان پہ ہے، دفتر میں ہے، فیکٹری میں ہے، اب یہ وہ ساری زندگی کا غلام، جب تک وہ خریدا پیسے ادا نہیں کرتا واپسی، یا اپنے آپ کو آزاد نہیں کرواتا کسی طریقے سے، اس وقت تک وہ غلام ہی تھا۔ اب 8 گھنٹے کا غلام ہے، ہفتے کا غلام ہے، مہینے کا غلام ہے، تنخواہ لیتا ہے، پیسے لیتا ہے اور کام کرتا ہے۔ اب وہ دور تو نہیں ہے، اب اس وقت 2023 کا دور چل رہا ہے۔ تو اب یہاں پہ جو اپنے ملازم کو مارے گا، اپنے نوکر کو مارے گا، اپنے ورکر کو مارے گا، تو وہ سب سے برا شخص کہلائے گا۔ تو اس لیے جو بھی صاحب استطاعت لوگ ہیں، جو مالدار لوگ ہیں، یعنی کہ جنہوں نے کوئی فیکٹری، کوئی دفتر وغیرہ بنایا ہے، ان کے پاس لوگ کام کرتے ہیں، ملازمین کام کرتے ہیں، ان کے نوکر ہیں کام کرتے ہیں، تو کبھی بھی ان پہ ظلم نہ کیا جائے، بلکہ ان کے ساتھ ہمدردی کی جائے، ان کا خیال رکھا جائے، ان پہ ظلم نہ کیا جائے۔ اگر ظلم کریں گے تو پھر سب سے برے شخص میں شمار ہو جائے گا۔ پھر آگے پیارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے کیا میں تمہیں اس سے بھی زیادہ بدتر شخص کے بارے میں نہ بتاؤں؟ اب یہ اس سے بھی برا شخص آ رہا ہے،
تو پھر خود ہی ارشاد فرمایا کہ اس سے بھی برا شخص وہ ہے جو لوگوں سے بغض رکھے اور لوگ اس سے بغض رکھیں، یعنی وہ لوگوں سے دشمنی رکھے اور لوگ اس سے دشمنی رکھیں، یہ لوگوں سے نفرت کرے اور لوگ اس سے نفرت کریں، یہ اس سے بھی برا شخص ہے۔ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی دشمنی ہے، نفرت کرتے ہیں، دشمنی ہے، ویر ہے، نہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمیں کسی سے کوئی دشمنی نہیں کرنی چاہیے۔ ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اماں حوا علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہمارے ابا جان آدم علیہ السلام، ہمارے اماں جان حضرت اماں حوا علیہ السلام، ایک باپ کی ہم اولاد ہیں۔ تو پھر دوسرا، ایک تو انسانیت ہونے کے ناطے ہم ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ہم نے کلمہ پڑھا تو فرمایا انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو بھائیوں کو ایک دوسرے سے دشمنی سمجھ نہیں آتا کہ ہم لوگ کیوں ایک دوسرے سے دشمنی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں حسد کرتے ہیں، اپنے دل میں نفرت رکھتے ہیں۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں۔ اور ایک حدیث میں پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مومن وہ ہے جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے، جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ تو ہم آپس میں سارے بھائی بھائی ہیں، ہمیں کسی کو نہیں چاہیے کہ ہم کسی سے دشمنی کریں، دل میں بغض رکھیں اور اس کے بارے میں دشمنی رکھیں۔ ہمیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے کہ تاکہ ہم اس گناہ سے بچ سکیں۔ اچھا، اس کے بعد پیارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کیا میں اس سے بھی برے شخص کے بارے میں نہ بتاؤں؟ اب پہلے دو سے زیادہ برا آ رہا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کیا اس سے بھی بدتر شخص کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو پھر خود ہی ارشاد فرمایا کہ جس کے شر سے لوگ ڈرتے ہوں، جس کی شرارتوں سے لوگ ڈرتے ہوں اور اس سے بھلائی کی امید نہ رکھتے ہوں۔ فرمایا یہ ان دونوں تینوں سے زیادہ برا شخص ہے کہ جس سے لوگ ڈرتے ہوں، اس کی شرارتوں سے لوگ ڈرتے ہوں، گھبراتے ہوں اور اس سے بھلائی کی امید نہ ہو، کہ یعنی اس پہ اعتبار ہی نہ ہو کہ یہ کسی ٹائم بھی کچھ ایسا غلط کام کر جائے گا کہ ایسا نقصان پہنچائے گا، کسی کو نقصان مالی طور پہ یا جسمانی طور پہ یا عزت کے معاملے میں۔ فرمایا یہ ان سے بھی بدتر شخص ہے، یعنی ان سے بھی برا شخص ہے۔ پھر آگے پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں اس سے بھی زیادہ بدتر شخص کے بارے میں نہ بتاؤں، اس سے بھی زیادہ برے شخص کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو پھر خود ہی آپ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو غیر کی دنیا کے لیے اپنی آخرت بیچ دے، جو غیر کی دنیا کے لیے اپنی آخرت بیچ دے۔ اب اس کو آسانی سے یوں ہم سمجھ لیتے ہیں کہ مثال کے طور پہ، مثال نہیں حقیقت یہی ہے کہ اپنی دنیا کیسے بیچے، آخرت کیسے بیچتا ہے کہ ایک شخص اپنی اولاد کے لیے رشوت لے، بے ایمانی کرے، سود لے اور دھوکہ کرے، دو نمبری کرے اور مال کمائے۔ اب یہ مال کما رہا ہے بیوی بچوں کے لیے، اپنا سٹیٹس قائم رکھنے کے لیے، اپنے گاڑی کو اچھا کرنے کے لیے یا اچھی گاڑی لینے کے لیے، یا پھر اپنا گھر اعلیٰ بنانے کے لیے، یا دنیا میں اپنی عزت رکھنے کے لیے رشوت بھی لے رہا ہے، سود بھی لے رہا ہے، بے ایمانی بھی کر رہا ہے، ظلم بھی کر رہا ہے، حلال حرام کی تمیز ختم ہو گئی۔ اب اپنے ایک عزت بنانے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہا ہے۔ اب اس نے یہ سارا کچھ کیا، اس نے اپنی آخرت کو برباد کر لیا، اس کی آخرت برباد ہوگی، اس کی آخرت تباہ ہو گئی، اس کی قبر بھی برباد ہوگی، اس کی آخرت بھی، حشر بھی برباد ہو گئی، کیونکہ اس نے دوسروں کی خاطر، اب جو اس نے کچھ کمایا تھا حلال حرام مکس کر دیا اور بچوں کے لیے چھوڑ دیا، بیوی کو یا دنیا کو۔
اب اس کے تو کسی کام نہیں آیا، اس نے اپنی آخرت غیروں کی خاطر بیچ ڈالی، اپنی دنیا بناتے بناتے آخرت بھی برباد ہو گئی اور دنیا بھی کسی کام نہ آئی۔ یہ ان سب سے برا شخص ہے، ان سب سے بدتر شخص ہے۔ اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے بھی بدتر شخص کے بارے میں تمہیں نہ بتاؤں؟ پھر آپ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو دین کے ذریعے دنیا کھائے، جو دین کے ذریعے دنیا کھائے۔ اب اس بات پہ ہم غور کریں گے کہ جو دین کے نام پہ لوگوں کو لوٹتے ہیں، دین کا کام نہیں کرتے مگر دین کے نام پہ لوگوں کو لوٹتے ہیں اور دین کے نام سے ڈاکے مارتے ہیں لوگوں کے مال پر۔ اور اب اگر یہاں میں عرض کر دوں، مسجد بعد میں بنتی ہے اور مولوی صاحب کی کوٹھی پہلے بن جاتی ہے، مسجد کا کام بیچ میں ہی ہوتا ہے اور مولوی صاحب کی گاڑی بڑی آ جاتی ہے۔ اسی طرح جو دین کے نام پہ نعت خواں وغیرہ وغیرہ یا وہ جاہل پیر جو دین کے نام پہ لوگوں کو لوٹتے ہیں، اب فرمایا کہ یہ سب سے بدترین شخص ہیں جو دنیا کو دین کے ذریعے سے کھاتے ہیں اور دنیا کا مال کھاتے ہیں اور دین کو داؤ پہ لگا دیا اپنی جھوٹی عزت کے لیے، جھوٹی شہرت کے لیے۔ مفتی صاحب، مولوی صاحب، پیر صاحب، فلاں صاحب، فلاں صاحب، اب دین کے ذریعے وہ دنیا کھا رہے ہیں، لوگوں کو غلط گائیڈ کر کے، لوگوں کو غلط مرضی کے فتوے، مرضی کے مسائل بتا کے تو دنیا کما رہے ہیں۔ فرمایا یہ سب سے بدترین شخص ہیں۔ جتنے پہلے بروں کا ذکر کیا، یہ ان سب سے برے شخص ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔